نیکیوں کے اس موسم بہار رمضان المبارک میں ضرورت ہے کہ ہم انسانیت کی سب سے عظیم ہستیاں انبیاء کرام کے قصے سنیں تاکہ ان کی روشنی میں ہم اپنی زندگی میں سدھار لا سکیں۔ تو آئیے سنتے ہیں پروگرام نبیوں کے قصے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نبیوں کے قصے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج ہم انبیاء کے قصوں میں سے وہ قصہ بیان کریں گے جسے قرآن نے احسن القصص، قصوں میں سب سے بہتر قصہ کہا ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ ہم نے جب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا تو اس ضمن میں ان کے دو بیٹوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا بھی ذکر کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام سرزمین حجاز کو اپنا دعوتی مرکز بنا لیتے ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام سرزمین فلسطین کو اپنا دعوتی مرکز بناتے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کو دو جڑواں بیٹے ہوئے، ایک کا نام عیسو رکھا اور دوسرے بیٹے کا نام یعقوب رکھا، جو بعد میں نبی بنے اور انہی کا نام اسرائیل تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے سرزمین عراق کو اپنا دعوتی مرکز بنایا اور وہاں جا کر یعقوب علیہ السلام نے دو عورتوں سے شادی کی۔ پہلی کا نام لیا تھا جس سے 10 بیٹے ہوئے، جبکہ دوسری کا نام راحیل تھا جس سے 2 بیٹے ہوئے، ایک یوسف علیہ السلام اور دوسرے بنیامین۔ اس طرح یعقوب علیہ السلام کے کل ملا کر 12 بیٹے ہوئے۔ بنو اسرائیل کے 12 قبائل انہی کی طرف منسوب ہیں، کیونکہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، انہی کی طرف نسبت کر کے بنو اسرائیل کہلائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی ماں ان کی زندگی میں ہی وفات پا گئیں۔ اس وقت یوسف علیہ السلام کم عمر اور حسین و جمیل تھے، بنیامین بھی بہت چھوٹے تھے۔ فطری طور پر یعقوب علیہ السلام کا دل یوسف اور بنیامین کی طرف جھک گیا، کیونکہ دونوں چھوٹے تھے۔ خاص کر یوسف علیہ السلام سے حد سے زیادہ محبت کرنے لگے۔ یعقوب علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام سے یہی محبت ان کے لیے امتحان اور آزمائش کا سبب بنی۔ پھر اس آزمائش کے زیر اثر وہ قصہ وجود میں آیا جسے اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے لیے باضابطہ پوری سورہ اتار دی، اور اس سورہ کا نام ہے سورہ یوسف۔ اس سورہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ خود سے قرآن کی زبانی پڑھ سکتے ہیں۔ اس قصے کو احسن القصص یعنی سب سے بہترین قصہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ آپ نبی کے پرپوتے، نبی کے پوتے، نبی کے بیٹے اور خود بھی نبی ہیں۔ اسی لیے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ کریم ابنو کریم ابنو کریم ابنو کریم، یعنی یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم،
علیہم الصلاۃ والسلام۔ مطلب یہ کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام خود نبی تھے، ان کے باپ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام بھی نبی تھے، ان کے دادا اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام بھی نبی تھے، اور ان کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بھی نبی تھے۔ محترم ناظرین، ہم آپ کو سورہ یوسف کی روشنی میں حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ سنائیں گے۔ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام ابھی 7-8 سال کے رہے ہوں گے کہ ایک رات خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ صبح ہوئی تو دورے دورے اپنے باپ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے اور انہیں اپنا پورا خواب سنا دیا اور کہا کہ میں نے رات میں ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نبی تھے، اپنی فراست سے سمجھ گئے کہ یوسف کی شان نرالی ہے، بلند شان ہونے والی ہے، اور یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی بتایا کہ 11 ستاروں سے مراد تمہارے 11 بھائی ہیں اور چاند سورج سے مراد ماں باپ ہیں۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی خبردار کیا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں سے ہرگز مت بتانا، ورنہ وہ تم سے جلنے لگیں گے، حسد کرنے لگیں گے، خار کھانے لگیں گے۔ چنانچہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بھائیوں سے اس خواب کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام یہ خواب سننے کے بعد یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو اور زیادہ چاہنے لگے، جس سے بھائیوں کا جلن، حسد اور بغض اور زیادہ ہو گیا۔ اس لیے بھائیوں نے آپس میں یہ کہنا شروع کیا کہ ہمارے والد غلطی پر ہیں، ہم سب کی نسبت یوسف اور بنیامین کو محبت میں ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ ہم بہت بڑی جماعت ہیں، اس بات کا زیادہ حق رکھنے والے ہیں کہ ہم سے زیادہ محبت کی جائے۔ یہ ان بھائیوں کا اصل میں جلن تھا، ورنہ طبعی طور پر ماں باپ کو اپنے بڑے بچوں کے مقابلے میں چھوٹے بچوں سے محبت ہوتی ہی ہے، لیکن یہاں تو حسد پنپ رہا تھا، جلن اپنا کام کر رہا تھا۔ ایک دن 10 بھائی اکٹھا ہوئے اور آپس میں مشورہ کیا کہ یوسف کو قتل کر دیں یا ایسی جگہ پر پہنچا دیں کہ پھر وہاں سے آ ہی نہ سکے، تاکہ باپ کی محبت ہم بھائیوں کے لیے ایک ہو جائے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے، سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر تم اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو اسے کسی گہرے کنویں میں ڈال دو، کوئی راستہ چلنے والا آئے گا، نکال کر کے کسی ملک میں لے کر کے چلا جائے گا، ہمارے باپ کے چہرے سے اوجھل ہو جائے گا، اور اس طریقے سے ہمارا جو مقصد ہے وہ مقصد بھی حاصل ہو جائے گا، اور ہاں بعد میں ہم میں سے اپنے جرم سے سب کے سب توبہ کر لیں گے، اور اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ یہ پلاننگ کی بھائیوں نے۔ جب سب بھائی اس مجرمانہ رائے اور پلاننگ پر متفق ہو گئے تو سب کے سب اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے۔ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام جہاں ایک نبی تھے وہیں ان کے باپ بھی تھے۔ بھائیوں کے بیچ یہ سب کچھ جو چل رہا تھا باپ سے چھپا نہیں تھا، اور اس کا احساس بھائیوں کو بھی تھا۔ اسی لیے جب بھائی اپنے باپ کے پاس آئے تو گفتگو کی شروعات عتاب سے کی۔ ابا جان، کیا بات ہے کہ یوسف کے معاملے میں آپ ہم بھائیوں پر اعتماد ہی نہیں کرتے ہیں؟ وہ ہمارا بھائی نہیں ہے کیا؟ ہم اس سے محبت نہیں کرتے ہیں کیا؟
اس کے لیے فکر مند نہیں رہتے ہیں کیا؟ وہ ہمارا پیارا اور چھوٹا بھائی ہے، کل بھیجیے اس کو ہمارے ساتھ، جنگل کے سیر کے لیے ہم جا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یوسف بھی ہمارے ساتھ جائے، کھیلے کودے اور تفریح کرے۔ یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کی باتیں سنی تو کہا کہ بیٹو، مجھے یوسف کی جدائی ایک لمحہ کے لیے بھی برداشت نہ ہوگی، اور مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں تم لوگ کھیل کود میں مگن ہو جاؤ اور ادھر بھیڑیا آئے اور یوسف کو کھا جائے، اور وہ چھوٹا بھی ہے، اپنی بچاؤ نہیں کر سکے گا۔ بیٹوں نے کہا کیا بات کرتے ہیں ابو جان، اتنی بڑی جماعت کے ساتھ ہم لوگ جا رہے ہیں، یوسف سارے بھائیوں کے بیچ ہوگا، کیسے ان کو بھیڑیا کھا جائے گا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہم ایسا ہونے دیتے ہیں تو یہ بہت بری بات ہوگی، ایسا نہیں ہو سکے گا۔ یوسف علیہ السلام بھی بھائیوں کی بات میں آ گئے، بولنے لگے کہ ابو جان، میں جاؤں گا اپنے بھائیوں کے ساتھ کھیلنے کودنے اور خوشیاں منانے۔ بالآخر یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام نے بھائیوں کے دباؤ میں جانے کی اجازت دے دی۔ اس طرح سارے بھائی سیر کو نکل گئے۔ راستے میں یوسف علیہ السلام سے پیار کرتے رہے کہ ان کے ارادے پر شک نہ ہو۔ جب جنگل پہنچے تو کھلی دشمنی پر آمادہ ہو گئے، مارنے لگے۔ جسے کہتے یوسف علیہ السلام کے بھائی جان بچائیے، وہی مارنے لگتا۔ یوسف علیہ السلام نے چلا کر کہا کہ کاش ابا جان کو پتہ چل جاتا کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے۔ بھائی انسان نہیں تھے، درندہ بن چکے تھے۔ کھینچ کر قریب کے ایک کنویں کے پاس لے گئے، قمیص اتار لی اور کنویں میں گرا دیا، تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ فوراً اللہ نے وحی بھیجی کہ آپ جس مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں، اللہ آپ کو ضرور اس سے نجات دے گا، ڈرے نہیں، خوف مت کھائیں، ایک دن وہ آنے والا ہے کہ یہی بھائی آپ کو اپنے کرتوت سے آگاہ کریں گے۔ بہرکیف بھائیوں نے جو پلاننگ کی تھی اسے پورا کر لیا، پھر ایک بکری ذبح کیا اور یوسف علیہ السلام کے کرتا کو اس کے خون میں رنگا، یعنی اس خون میں یوسف علیہ السلام کے کرتا کو رنگ لیا۔ اب جب رات ہوئی تو روتے روتے اور ٹسویں بہاتے ہوئے باپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کیفیت کو بھی ذکر کیا ہے سورہ یوسف آیت نمبر 17 میں۔ انہوں نے کہا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب۔ ابا جان، ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا۔ اسی کو کہتے ہیں مگر مچھ کے آنسو۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ہر رونے والے کو مظلوم مت سمجھو، کتنے رونے والے ظالم بھی ہوتے ہیں۔ پھر ان ظالموں کی گفتگو کا انداز دیکھیے، وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ ہماری بات کا یقین تھوڑے کریں گے، اگرچہ ہم سچ بول رہے ہوں لیکن پھر بھی ہم کو جھوٹا ہی سمجھیں گے۔ انہوں نے اپنے جھوٹ پر پردہ ڈالنے کے لیے یوسف علیہ السلام کے کرتے پر جو خون لگایا تھا، ڈھٹائی سے اسے بھی باپ کے سامنے پیش کر دیا۔ مجرم جو جرم کرنے والا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں اپنی نشانی چھوڑ ہی جاتا ہے۔ ان ظالموں نے تو ظلم کیا تھا لیکن اسے چھپانے میں انہیں عقل نہ آ سکی، کم سے کم کرتے کو پھاڑ کر کے اسے رنگا ہوتا۔
قمیص دیکھتے ہی یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ سب چال بازی ہے۔ کہا کہ یہ کیسا بھیڑیا ہے جس نے میرے بیٹے کو تو کھا لیا لیکن کرتے کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا۔ اسی لیے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے یہ بڑے کام کو آسان بنا دیا ہے، میں صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا، جو بات تم بنا رہے ہو، جو بات تم کہہ رہے ہو، اس پر میں اللہ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ ایسی مجرمانہ اور گھناؤنی حرکت کر کے یوسف علیہ السلام کے بھائی بڑے مطمئن نظر آ رہے تھے کہ چلو یوسف سے جان چھٹ گئی اور اس کا قصہ تمام ہو گیا، لیکن ان ظالموں کو کیا پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام بحفاظت کنویں سے نکلیں گے، عزیز مصر کے گھر پرورش پائیں گے، وزیر خزانہ بنیں گے، ان کی شان بلند ہوگی اور ایک دن ان ظالموں کو ذلیل ہو کر ان کے سامنے ہی جھکنا پڑے گا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے کنویں میں جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے آپ کو تسلی دی، کنویں میں روشنی پیدا کر دی اور اس کا پانی میٹھا کر دیا، ان کا دل بہلایا کہ غم نہ کریں، پریشان نہ ہوں، آپ بحفاظت یہاں سے نکلیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام روایات میں آتا ہے کہ 3 دن تک کنویں میں رہے۔ تیسرے دن مدین کا ایک قافلہ جو مصر جا رہا تھا وہاں سے گزرا، انہیں پیاس لگی تھی، پیاس کی تلاش میں آئے تو کنواں دکھائی دیا، کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام ڈول کے ساتھ چمٹ گئے۔ جب ڈول باہر نکالا تو چاند جیسا حسین و جمیل بچہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے، کہنے لگے زہ نصیب، بے حد خوبصورت بچہ ہے۔ اب وہ ظاہر کرنے لگے کہ وہ بچہ بھی ان کے سامان تجارت میں شامل ہے۔ بالآخر یوسف علیہ السلام کو لیے مصر پہنچے۔ اللہ کی شان کے عزیز مصر نے یعنی مصر کے بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، جو اس وقت کا وزیر خزانہ تھا۔ وہ آپ کو اپنے گھر لایا اور بیوی کو تاکید کی، اس کو عزت و اکرام سے رکھو، کوئی عجیب نہیں کہ ہمیں یہ فائدہ دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کی زندگی کی پہلی آزمائش ختم ہوئی، کنویں سے نکل کر عزیز مصر کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور عزیز مصر کے گھر میں پلتے بھرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری آزمائش شروع ہوتی ہے یا زندگی کے دوسرے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ آزمائش کیا ہے، وہ دور کون سا ہے، اسے ہم جانیں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔